یہ بات ہے سال 2003 کی، جب دبئی کے شہر نے سمندر کے اندر دی ورلڈ پروجیکٹ کی کنسٹرکشن شروع کی۔ سمندر میں 300 آئیلینڈز پر مشتمل یہ آئیلینڈ ارتھ شیپ کی طرح دکھنے والا بنایا جا رہا تھا۔ اس پہ لکشری ولاز، ہوٹلز اور لکشری بیچز کے علاوہ وہ سب کچھ بنایا جانا تھا جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ یہاں تک کہ جب اس آرٹیفیشل آئیلینڈ کی ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی تھی تو اس آئیلینڈ کو لینڈ آف پیراڈائز یعنی جنت کی زمین کا لقب دیا گیا، لیکن پھر بھی کمپلیٹ ہونے کے 12 سال بعد بھی یہ آئیلینڈز اب تک ویران کیوں پڑے ہیں؟ دنیا کی مہنگی ترین سیلیبریٹیز سے ایڈورٹائزمنٹ کروانے کے بعد بھی دبئی کے شیخ کا خواب ادھورا کیوں رہ گیا؟ یہاں آخر ہوا کیا تھا اور اب تک یہ ویران کیوں پڑے ہیں؟ ناظرین، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ دبئی کے شیخ محمد بن رشید نے دبئی میں وہ سب کچھ کر دکھایا ہے کہ جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ آج سے 30 سال پہلے دبئی میں صرف ایک بلڈنگ ہوا کرتی تھی جس کو آج دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا ہے، لیکن آج کل دبئی خود کو لینڈ آف بلڈنگز کہلواتا ہے۔ دبئی کے بیک ٹو بیک کنسٹرکشن پروجیکٹس نے دبئی کی وہ قسمت بدلی کہ جو کنٹری پہلے 100% اپنے آئل پر ڈیپینڈ کرتی تھی اب وہ صرف 3% ڈیپینڈ کرتی ہے۔ دبئی کے شیخ محمد بن رشید کا خواب بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ وہ آئل پر 100% ڈیپینڈنٹ نہ رہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ اور دنیا میں سب سے پہلا 7 سٹار ہوٹل برج العرب جو کہ دبئی میں واقع ہے، وہ دبئی کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ سے لے کر 7 سٹار ہوٹل برج العرب تک دبئی کا کونا کونا لگژری ورک سے بھرا پڑا ہے۔ جب دبئی کے پاس مزید میگا پروجیکٹس کے لیے زمین کم پڑ گئی تو دبئی کے شیخ محمد بن رشید نے سمندر کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات ہے 2001 کی، جب دبئی 7 سٹار ہوٹل برج العرب بنا کر ٹورزم کو اپنی طرف اٹریکٹ کر چکا تھا اور دبئی کے بیچز پوری دنیا میں اتنے فیمس ہونے لگے تھے کہ اب دبئی کے پاس بیچز کی جگہ کم پڑنے لگی۔ دبئی کی کوسٹ لائن جو کہ صرف 70 کلومیٹرز پر موجود تھی اس کو اب بڑھانے کا وقت آن چکا تھا۔ سٹارٹنگ میں پلان یہ تھا کہ دبئی میں صرف 3 آرٹیفیشل آئیلینڈز بنائے جائیں گے جن کو اگر اسپیس سے دیکھا جائے گا تو وہ پام ٹری کی طرح دکھائی دیں گے، جن کے نام پام جمیرہ، پام جبل علی اور پام ڈیرا ہوں گے۔ سب سے پہلے پام جمیرہ آئیلینڈ پر کام شروع کر دیا گیا کیونکہ یہ سلیکٹ کیے گئے آئیلینڈز میں سے سب سے چھوٹا تھا۔ صرف پام جمیرہ کی کنسٹرکشن کی وجہ سے ہی دبئی کی کوسٹ لائن میں 80% یعنی 56 کلومیٹر اسپیس کا اضافہ ہو رہا تھا۔ سمندر کے اندر آرٹیفیشل آئیلینڈز بنانے کا یہ آئیڈیا دبئی کے شیخ کو اتنا پسند آیا کہ پام جمیرہ آئیلینڈ کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی پام ڈیرا اور پام جبل علی کی کنسٹرکشن پر کام شروع کر دیا گیا۔ ان 3 پروجیکٹس کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ بھی تھا جس نے کسی میگنیٹ کی طرح پوری دنیا کی اٹینشن اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ یہ پروجیکٹ دی ورلڈ کے نام سے لانچ کیا گیا جس میں تقریباً 300 چھوٹے آئیلینڈز موجود تھے۔ دی ورلڈ کا ڈیزائن ارتھ میپ کے ڈیزائن کے مطابق رکھا گیا تھا جس میں ہر کنٹری کے نام سے الگ الگ آئیلینڈز بنائے جانے تھے۔ 2003 میں دی ورلڈ آئیلینڈ کی کنسٹرکشن پر کام شروع کر دیا گیا جو کہ دبئی سے تقریباً 3 کلومیٹر دور سمندر کی لہروں کو روک کر کنسٹرکشن پر کام کیا جا رہا تھا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی سیلیبریٹیز نے کچھ نے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر کے اور کچھ نے اس میں سے آئیلینڈز کو خرید کر اپنا پارٹ پلے کیا۔ یہاں پر چھوٹے سے چھوٹے آئیلینڈ کی قیمت $15 ملین یعنی 112 کروڑ روپے رکھی گئی اور بڑے آئیلینڈ ان کے تو کیا ہی کہنے، ایک آئیلینڈ $50 ملین یعنی 375 کروڑ روپیوں میں سیل کیا گیا۔ جس طرح دبئی کو پاسٹ پروجیکٹس میں بھرپور کامیابی ملی تھی اسی طرح دی ورلڈ میں بھی بھرپور کامیابی ملی۔ اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی 2008 تک اس کے 60% آئیلینڈ سولڈ آؤٹ ہو چکے تھے۔ دی ورلڈ
پروجیکٹ کے فیلئر کی سب سے پہلی وجہ اس کا ڈیزائن ہے۔ کہا جاتا تھا کہ اس کا ڈیزائن دی ورلڈ میپ کی طرح کا ہے، پر جب اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کا ڈیزائن دی ورلڈ میپ سے بالکل مختلف ہے۔ لیکن صرف ڈیزائن کا چینج ہونا ہی دی ورلڈ پروجیکٹ کی سب سے بڑی وجہ نہیں تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جب اس کو لانچ کیا گیا تو اس وقت ورلڈ میں فائنینشیل کرائسس کی پرابلمز بھرپور تھی، جس کی وجہ سے اس پر کچھ وقت کے لیے کام روک دیا گیا، اور اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں سے کچھ آئیلینڈ سمندر کی روح ہونے لگے، جس کی وجہ سے اس آئیلینڈ کی سیفٹی پر میڈیا والوں نے خوب سوالات اٹھائے۔ اصل میں دی ورلڈ پروجیکٹ پر کام روکنے کی سب سے بڑی وجہ کچھ اور ہی تھی۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آرٹیفیشل آئیلینڈز کی کنسٹرکشن کی وجہ سے دبئی کے مین بیچز پر ایروشن کی وجہ سے تبدیلی آ رہی تھی۔ اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے دبئی کے شہر نے اس آئیلینڈ کی کنسٹرکشن رکوا دی۔ In 5, learn to lead.